جبکہ تبلیغ کے سفر میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں, انٹرٹینمنٹ لیس سفر. وہی 6 نمبر سننے, اللہ سے ہونے کا یقین, علماء کا اکرام, علم و ذکر, یہی سننا ہے نا انہوں نے. اور نماز پڑھنی ہے, دعوت دینی ہے. دعوت میں بھی کوئی لچھے دار تقریریں نہیں ہے کہ بعض خطیب ایسی تقریریں کرتے ہیں آدمی کہتا ہے کرتا رہے بھائی. تو دعوت بھی سمپل بھائی, دین آئے گا, محنت سے آئے گا, دین ہمارے اندر آ جائے, پوری دنیا میں آ جائے, اس کے لیے محنت ہو رہی ہے. کوئی لمبے چوڑے, کوئی کوئی بہت زیادہ, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹریکٹیو بات ہو. بھائی سیدھی سی بات جو پیغمبروں کی دعوت ہوتی تھی. نوح علیہ السلام نے کہا نا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے کوئی بہت ٹیکنیکل تقریریں نہیں ہوتی تھیں. پیغمبروں کی دعوتیں آپ قرآن میں دیکھو بہت سادہ تھیں. مصیبت یہ ہے کہ اس سادہ چیز کو چھوڑ کر ہم زیادہ پیچیدگیوں میں پڑ گئے ہیں. میں جو کئی ہفتوں سے بیان میں ایک لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں نا, قرآن کی جو بیسک دعوتیں وہ تو 4-5 دعوے ہیں قرآن کے. توحید ہے, آخرت ہے, رسالت ہے. رسالت کا کیا مطلب؟ توحید کا مطلب جو تبلیغ والے بتا دیتے ہیں آسان لفظوں میں. ایک تو توحید جو علماء ایکسپلین کرتے ہیں وہ تو ایک مدرسوں میں کہ ما فوق الاسباب اختیارات, یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہیں تو یہ شرک ہے. تبلیغ والے اس کو دیسی سٹائل میں بیان کر دیتے ہیں, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے ہونے کا یقین نہ ہو. ختم نبوت کا عقیدہ علماء جب بیان کریں گے تو تھوڑا علمی انداز سے. تبلیغ والے کیسے بیان کریں گے ختم نبوت؟ تبلیغ والے ایسے بیان کریں گے بھائی اللہ کے حکامات کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا. نبی کا مطلب صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ, اس کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کوئی بھی آ جائے. موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا تو کس کو فالو کرتے آج؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ آ گیا اس میں. توکل اللہ کا بہت بڑا حکم ہے. علماء کے اس پہ بیانات ہیں بالکل ٹھیک ہیں وہ, لیکن عوام کا جو سادہ اسٹائل ہے عوام کو سمجھانے کا, اللہ سے ہونے کا یقین, غیر سے ہونے کا, کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کر دیتا ہے, ناکامی کے نقشوں میں اللہ, یہی تو توکل ہے بھائی. نظر آئے گا ناکامی کے اسباب میں, لیکن اللہ ان اسباب میں کیا کر دے گا؟ کامیاب بنا دے گا. اللہ کے پاس ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, بچ گئے. پچھلے ہفتے تو میں نے پورا بیان اس پہ کیا تھا نا. لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں شرک ہے. اگر شرک ہوتا تو تبلیغ والوں سے بڑا توحید پرست تو ہم نے دیکھا نہیں بھائی. وہ تو یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں شکایت ہوتی ہے توکل میں بعض دفعہ غلو کر دیتے ہیں, یعنی اسباب کی بالکلیہ نفی کر دیتے ہیں. تو توحید میں غالی تو کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ہی اسباب کی نفی کر دی. بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کرنا ہی, دکان پہ تالا ہی نہیں ڈالنا اللہ پہ. تو ہمارے ایک دوست تبلیغ میں پک لگا کر رہے ہیں, مسالہ زیادہ لگ گیا. جیسے وہ جونپور کے قاضی بن جاتے ہیں نا بعض لوگ, مسالہ زیادہ لگ گیا تھا نا, جونپور کا قاضی بن گیا تھا ایک آدمی, تو ان کو مسالہ زیادہ لگ گیا. اب ہمارے استاذ ایک عالم بیٹھے ہوئے ان کے پاس, وہ کہنے لگے کہ حضرت اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا. ہمارے استاذ کو شرارت سوجی تھوڑی سی. انہوں نے کہا اگر بجلی کے اس میں ہاتھ دو سوئچ میں اور بٹن دبا دو تو اللہ سے ہوگا, کیا ہوگا پھر؟ یعنی انہوں نے کہا یعنی مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو مریں گے, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں مریں گے. بات بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا اچھا کسی میں اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو تو وہ ساکٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹن دبا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو جائے نا کسی کا تو وہ بجلی کے ننگے تار کو بھی پکڑے گا, اس کو کرنٹ نہیں لگے گا. ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ ابھی مسالہ زیادہ لگ گیا کیا؟ جتنا بھی توکل ہو اللہ پہ, جب بجلی کی ننگی تار کو پکڑیں گے نا تو مریں گے. خوب سمجھ لیں, ایسا نہ ہو آپ کا ایمان بہت بن گیا, اب آپ نے کھمبے سے گلے لگا رہے ہیں جا کے, کیونکہ مجھے اب اللہ پہ یقین آ گیا کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, لہذا بجلی کے کھمبے سے میں چپک کے بھی کھڑا ہوں. کیونکہ کراچی میں برسات کے موسم میں بجلی کے کھمبے کے اگر آپ قریب گئے تو کھمبا آگے بڑھ کے گلے لگائے گا آپ کو, چاہے آپ کا سال لگا ہوا ہو چاہے چلے پابندی سے لگ رہے ہو. کھمبا نہیں دیکھتا کہ اس کا سال لگا ہوا ہے یا اس میں توکل ہے یا نہیں ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہمارے استاذ نے کہا توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو تھا کہ وہ زہر کا پیالہ پی لیا, ان خالد ابن ولید کا ایک واقعہ مشہور ہے نا,
وہ فلاں نے یہ کرامت. انہوں نے کہا بھائی وہ تو ایک اللہ کی طرف سے بعض دفعہ کسی ولی کے دل میں الہام ہو جاتا ہے, یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. اس الہام اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اس ولی اللہ کو پتا ہوتا ہے میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا. تو اگر ایسا الہام کسی کو ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا تو پھر وہ اللہ پہ توکل پہ کر لیتا ہے. لیکن نارملی اس کا توکل سے تعلق ہی نہیں ہے. جیسے ایسے واقعات ہیں نا, کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا, تو ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں, کچھ نہیں جلے, تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا اللہ پہ بہت توکل ہے تو آپ نے پتا چلا جی کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا کہ مجھے چونکہ اللہ سے ہونے کا یقین ہے لہذا میں ہاتھ ڈالوں گا کڑائی میں. تو نہیں, جتنا بھی اللہ سے ہونے کا یقین ہو کڑائی جلائے گی آپ کو, کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین کا مطلب یہ تھوڑی کہ کڑائی جلائے گی نہیں. اللہ کہے گا مجھ سے ہوتا ہے تو کڑائی جلائے گی تو میرے آرڈر سے جلائے گی نا, اس میں کون سی بات ہے. جو ہم تکے بناتے ہیں کوئلے پہ تو اس میں گوشت رکھیں تو بھی تکا بنے گا, انسان کو پھرو دیں تو بھی کیا بنے گا, تکا ہی بنے گا اس کا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بچا لیا وہ تو اللہ نے معجزاتی طور پہ بچا لیا. ان کے پاس تو بچنے کا آپشن ہی نہیں تھا نا. ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے تھوڑی جا رہے تھے آگ میں, لیکن اپنی مرضی سے آگ میں چھلانگ لگانا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ بچا لے گا تو خودکشی کا گناہ ہوگا. اگر چھلانگ لگا لی تو مرو گے اور خودکشی کا گناہ ہوگا. ہاں اگر اللہ نے کسی کے دل میں الہام کر دیا اور اتنا قوی الہام کہ جیسے حضرت مریم پیغمبر نہیں تھیں, اللہ کی ولی تھیں, لیکن جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو ان کو اشکال ہوا, لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں تو حضرت مریم کے دل میں اللہ نے القاء کر دیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں, یہ فرشتے ہیں, یہ انسان نہیں ہے. تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, لیکن دوسرے کے لیے پھر بھی وہ حجت نہیں ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں تو قرآن کے جو چند مخصوص احکامات ہیں نا بہت سادہ ہیں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کو بہت آسان اور سادہ بنا کے پیش کیا کہ گاؤں دیہات کا آدمی جس کو الف بے بھی نہیں آتی اس کو بھی سمجھ میں آئے, اس کو بھی پتا چل جائے کہ مجھے بننا کیا ہے. اور یہی پیغمبروں کا طریقہ تھا. آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں, ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے اللہ میں نے دن اور رات اپنی قوم کو پکارا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا. آگے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. آگے کیا ہے, ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا, ثم انی دعوتہم جہارا. آگے کیا ہے, حالانکہ میں فجر میں روز پڑھ رہا ہوتا ہوں یہ, اعلنت لہم واسررت لہم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. یہاں سے دعوت کی دلیل شروع ہو رہی ہے کہ بھئی تم اس اللہ کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا ہے. پہلے مٹی, پھر منی کا قطرہ بن گئے منی, پھر ماں کے پیٹ میں جا کے جمع ہوا خون بن گئے. یہ کیسے تغیرات ہیں, کوئی میچنگ نہیں ہے مٹی میں اور اسپم میں, کوئی میچنگ ہے. اب سائنسدان تو بیٹھ کے وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا بیٹھ کے, لیکن جس کو اللہ پہ ایمان لانا ہے نا اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے. یار کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں مٹی کے اندر کہ جب وہ ماں باپ مٹی سے بنی ہوئی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے اسپم بننا شروع ہو جاتے ہیں. عجیب چیز بن رہی ہے بالکل. اور وہی اسپم ماں کے رحم میں جاتے ہیں تو وہ بلڈ میں چینج ہو جاتا ہے. چلو یار یہ اتفاق ہو رہے تھے, اتفاق سے ہونے والی چیزوں کے رزلٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے کہ وسیم بھائی پیدا ہو رہے ہیں, غفار بھائی پیدا ہو رہے ہیں, سبکتگین پیدا ہو رہا ہے. رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ یہ جو اتفاق ہے نا, آپ کو پتا ہے نا, جو ابھی میں پھر میں ایتھیزم کے خلاف تقریر شروع کر دیتا ہوں. میرا یہ ٹاپک نہیں, لیکن تھوڑا سا بولنا پڑے گا مجھے, کیونکہ جب تک اللہ دماغ میں بیٹھے گا نہیں کھوپڑی میں بات آئے گی نہیں. یہ جو کہتے ہیں لا آف چانس, تو چانس ہی اردو میں ہم کہتے ہیں, فی الحال میں چانس ہی کہہ دیتا ہوں. اب جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ ہم تو جنوری کہتے ہیں نا بھائی, فروری جنوری, ہماری زبان سے فروری آسانی سے نکل جاتا ہے. اب جیسے عربی لوگ ہیں فبرائرو کہتے ہیں فروری کو, یونیو جنوری کو. تو ہر زبان جب کسی بھی لفظ کو قبول کرتی ہے نا تو اس کو کانٹ چھانٹ کے لیتی ہے, وہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرتی ہے کہ ہمارے ہاں اس کی جو پروننسیشن ہے وہ کیسے ہو سکے, اس کا تلفظ کیسے ہوگا. تو یہ ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ جب بھی وہ کسی دوسری زبان کے لفظ کو گود لے گی
تو وہ ایز اٹ از نہیں لیتی کبھی بھی, وہ اپنے حساب سے کیا کرتی ہے, اس میں قط و برید کرنے کے بعد نا اس کو کاٹ چھانٹ کے وہ لے کر آتی ہے. تو پھر وہ دوسری زبان میں جا کے, جیسے پیٹرول ہے, اب میں نے پیٹرول ڈلوانا تھا, میں نے کہا بھائی اتنے لیٹر پیٹرول ڈال دے, مجھ سے پیٹرول ہوتا ہے پیٹرول نہیں ہوتا. اب میں نے کہا ہم لوگ کیا, یہ دیکھ یہ پیٹرول ہوتا ہے, یہ دیکھ رہا ہے یہ پیٹرول ہے. تو کوئی لفظ جب کسی زبان میں چلا گیا نا, جب تک گیا نہیں ہے تو پھر تو اسی اسٹائل سے بولنا چاہیے جو اس زبان میں ہے. لیکن جب آپ کی زبان نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور اپنی زبان کا حصہ بنا دیا, تو پھر آپ کی اہل زبان جس طرح سے بول رہے ہیں اس طرح بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خیر, تو ایک ہے لا آف چانس, اتفاق سے چیزوں کا وجود میں آنا. جیسے آپ جا رہے تھے اور اوپر دیکھ کے جا رہے تھے, آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے. کراچی میں آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے, تو آپ نے ٹرائی کیا کہ میں اوپر دیکھ کے چلتا ہوں. آپ اوپر دیکھ کے جا رہے ہو, ایک چور آیا گٹر کا ڈھکن چوری کر کے لے گیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی آئی ہے, ایک چور کراچی میں گٹر کا ڈھکن چوری کر رہا ہے. تو دھڑام سے آپ نیچے گر گئے, حالانکہ نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی کوئی خودکشی کی نیت تھی. آپ تو ویسے ہی کچھ کوئی کبوتر دیکھ کے جا رہے تھے کسی کا, یا کوئی کھمبا اوپر کچھ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. آپ نے تو دیکھا تو تھوڑی دیر پہلے یہ گٹر کا ڈھکن کیا ہے, یہ ڈھکا ہوا ہے. تو نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی نیت تھی, لیکن بائی چانس آپ کی ڈیتھ ہو گئی, آپ گر گئے. ہوتا ہے نا یار, یہ اتفاق سے, کیا کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ اتفاق سے ایسا ہو گیا, اتفاق سے ایسا ہو گیا. یہ بہت مشہور لفظ ہے, یا حسن اتفاق دیکھیے کہ آپ کا تذکرہ چل رہا تھا اور آپ ہی سامنے آ گئے. میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے, لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں میرا, میں سامنے سے گزر جاتا ہوں, یوں یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں اوے حسن اتفاق ہے بھائی, آپ کا بیان سننے تھے بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے, اپنے آپ کو یوں یوں کر کے مار رہے ہوتے ہیں کہ سو تو نہیں رہے, نیند تو نہیں, خواب تو نہیں دیکھ رہے. تو یہ اتفاقات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. تو اگر یہ کائنات خود سے بنی ہے میرے بھائی, اتفاق سے بنی ہوگی. تو پتہ ہے آپ کو ایک سائنسدان کیا کہتا ہے, فرانس کا ایک سائنٹسٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری جیب میں 10 سکے ہوں نا, 10 سکے, یہ مثال بہت خاندانی ہے, اس کو سمجھو اچھی طریقے سے. میں نے اپنی جیب میں پرچیاں ڈالیں 10, ایک پہ لکھا 1, دوسری پہ لکھا 2, تیسری پہ لکھا بولو 3, چوتھی پہ لکھا, یہ سائنٹسٹ کا نام بھی میرے ذہن سے نکل گیا, چارلز گوئے کر کے آ رہا ہے آخر میں, کچھ بیچ کا مجھے وہ بڑی مشکل, اس کی بہت ہی مشکل سے نکلتا نہیں منہ سے میرے, وہ بہت مشکل لفظ ہے وہ. تو کبھی انشاءاللہ وہ کتاب سامنے رکھے نا, اس کا نام میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا, خود ہی پڑھ لو کیا لکھا ہوا ہے یہ. تو اس نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے کہ آپ ایک پرچے پہ لکھیں 1, دوسری پہ لکھیں 2, تیسری پہ لکھیں 3, اس طرح 10, اور جیب میں ڈال دیں وہ پرچیاں. جب آپ ایک ہاتھ ڈال کے ایک پرچی نکالیں گے تو اس کا کتنا امکان ہے کہ پہلے نمبر والی 1 والی ہی نکلے, مکس بھی کر دیا آپ نے. بھائی 100-200 دفعہ شاید یہ عمل دہرائیں, یا 50 دفعہ یا 10 دفعہ, تو 10 دفعہ میں یہ ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایسا ہو جائے کہ نمبر 1 والی نکل آئے پرچی. ایسا ہی ہے نا, ایسا تو بہت ہی کم چانس ہے اس کا کہ آپ نے ہاتھ ڈالا اور پہلی پرچی نکلی. ہے چانس لیکن بہت کم. پھر اس کا کتنا چانس ہے کہ آپ جب ہاتھ ڈال کے پرچی نکالیں تو اتفاق سے پہلے نمبر پہ پہلی والی اور دوسرے نمبر پہ دوسری والی, یہ چانس اور کم ہو جائے گا. تو اس طرح پہلے نمبر پہ پہلے والی نکلے, دوسرے نمبر پہ دوسری والی نکلے, تیسرے نمبر پہ تیسری والی نکلے, اس کا اور کم چانس ہوگا. یعنی 100 آدمیوں کو آپ لگا دیں اس کام پہ تو 100 میں شاید ایک ایسا ہو جس نے پہلے نمبر پہ پہلی نکلی, دوسرے نمبر پہ دوسری, تیسرے نمبر پہ تیسری. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ پہلی نکلے اتفاق سے, دوسرے نمبر پہ دوسری, تیسرے نمبر پہ تیسری, چوتھے نمبر پہ چوتھی, 5ویں نمبر پہ 5ویں, چوتھی پہ ایک مجھے یاد آیا, ابھی میں جہاز میں آ رہا ہوں, ایئر ہوسٹس نے مجھے دیکھا نا, ایک بندے نے مجھے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست نے بتایا, ایئر ہوسٹس سے جیسی میرے پہ نظر پڑی نا, دوسرے بندے سے کہہ رہی ہے اشارہ کر کے یہ وہ بندہ اس کی کتنی ہے ایسے, وہ مجھے دوست نے بتایا, کہہ رہا وہ ایئر ہوسٹس وہی جو جہاز کا عملہ ہوتا ہے نا, انہیں میں سے کسی کو بتا رہی تھی, ارے یوں کر کے. تو چوتھے نمبر پہ 4, چوتھی پرچی, 5ویں نمبر پہ 5ویں, 6ٹھے نمبر پہ 6ٹھی.
اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ 10 ارب مرتبہ، یعنی 10 ارب لوگ ہوں نا تو ایک دفعہ یہ چانس ہے کہ اتنی ترتیب سے پرچیاں نکل آئیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ 10 ارب، کیونکہ ہر دفعہ ایک ایک پرچی کے آنے سے بھی امکان ہزاروں گنا کم ہوتا چلا جائے گا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ 9 اکٹھی 9 نکل آئے، 10ویں نہ نکلے، دوبارہ 1 یا 2 نکل آئے. تو آپ 10 ارب مرتبہ یعنی 10 ارب لوگوں کو کھڑا کریں اور سب کے ساتھ یہ پروسیس ہو، شاید ایک اس میں کامیاب ہو جائے. یہ لا آف چانس کے تحت. اور اس نے پھر آگے، یہ غیر مسلم سائنٹسٹ کی بات کر رہا ہوں، اس نے آگے یہ لکھا ہے کہ جو سیل ہے نا جس سے انسان بنتا ہے یا پودے بنتے ہیں، یہ جو ایک اکائی ہے سیل، یہ سیل بھی پورا نہیں، اس کا ایک مالیکیول، اس کے لیے کم سے کم ایک کے آگے آپ 160 صفر لگا دیں، اربوں خربوں بن جائے گا نا. 160 صفر. ابے نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے میں کیا کہہ رہا ہوں. 160 صفر کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ایک صفر اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب، خرب، 10 خرب، آگے پتہ نہیں، مجھے تو آتی نہیں گنتی. تو 160 صفر لگانے پڑیں گے. ایک سیل اگر اتفاق سے وجود میں آئے تو کائنات کی عمر اتنی ہو، 160 صفر لگا دیں تو شاید ایک سیل وجود میں، یعنی اتفاق سے ہوائیں اڑیں، اور ہوا بھی کہاں تھی، روٹیشن کر کے ایک سیل وجود میں آ جائے. ایک اکائی جو پودے اور انسان کی جو بھی جاندار چیزیں ان کی ایک بنیادی اکائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جبکہ کائنات کی عمر خود سائنسدانوں کے مطابق اتنی ہے ہی نہیں. زمین کی عمر بھی نہیں ہے اتنی. زمین تو بہت زیادہ 4 ارب 5 ارب سال، مختلف جو رپورٹیں پیش کی جاتی ہیں 4 ارب سال پرانی. جبکہ یہ سیل جو وجود میں آیا ہے زمین میں وجود میں آیا ہے، یہ کہیں اور تھوڑی وجود میں آیا ہے. تو اتنی اس زمین کی عمر نہیں ہے جتنی لا آف چانس کے تحت آپ یہ فرض کر لو کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی خود بخود اتفاق سے وجود میں آ گیا ہو. آگے ایک سیل وجود میں آنے کے بعد پھر یہ جو اس نے ارتقا کیا ڈاروین کے مطابق، وہ ارتقا بھی تو اتفاقی ہے نا، اس کے لیے تو اربوں خربوں اور چاہیے، اور اربوں خربوں سال چاہیے. کیونکہ پھر وہ صرف ایک سیل تھوڑی، انسان ایک سیل کو تھوڑی کہتے ہیں، وہ سیل گرو کر رہا ہے، اس میں آنکھ بن رہی ہے، ناک بن رہی ہے، کان بن رہے ہیں، دل بن رہا ہے، دماغ بن رہا ہے، زبان بن رہی ہے، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، گھٹنے، یہ سارے پروسیس سے اتفاق سے ہو رہی ہے. ظاہر ہے اس میں بہت سارے ضائع ہو گئے ہوں گے نا سیل، خربوں ضائع ہوئے ہوں گے. ایک نے ارتقا کر کے ایوالو کر کے اگلے سٹیپ تک پہنچا ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا. اب جو خود بخود ہو رہا ہے تو ایسے ہی خود بخود تو پھر ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے نا. ایک سیل جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تھوڑا سا ایڈوانس ہو گیا اور پھر مختلف شکلوں میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. ایک سیل پودوں کی طرف چلا گیا، ایک پودے ترقی کرتے کرتے پہلا جانور امیبا ہوتا تھا نا، وہ ہم نے سائنس میں پڑھتے تھے، وہ وجود میں آ گیا. پھر تو اس کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے اتفاقی طور پر، امپاسبل. اور ایسا اس میں ڈیزائن ہوا ہے نا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. وہ جو سیل فرسٹ ٹائم وجود میں آیا تھا، صحیح ہے نا، وہ سیل اتفاق سے ترقی کرتے کرتے خربوں اربوں خربوں 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 کو خرب سے ضرب دیں ہوتے ہوتے مفتی طارق مسعود صاحب بن گئے اور 1 گھنٹے کا بیان کر رہے ہیں بیٹھ کے. کہتے 1 گھنٹے کا ہوتا 3 گھنٹے کا ہے. تو او بھائی یہ بکواس ہے. خدا کی قسم اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ. اللہ آگ میں اٹھا کے پھینکے گا. اللہ کہے گا یہ تھوڑی کہ جس سائنسدان نے اٹھ کے جو مرضی پھینک دی تم نے اس کو اس بیس پہ مان لیا کہ سائنسدان کہہ رہا ہے، حالانکہ سارے کہہ بھی نہیں رہے ہیں. یا تو اجماعی مسئلہ ہوتا ہے نا سائنسدانوں کا، کہہ بھی نہیں رہے ہیں. وہ تو کہنے کی تھیوری ہے، میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. دوسرا سائنسدان کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. تو مان لو بھائی کوئی خالق ہے جس نے بنایا ہے، اور اس کو کس نے بنایا؟ وہ ہمیشہ سے ہے، کیونکہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کریٹر ہے. وہ کریٹڈ تھوڑی ہے. لا آف چانس تو اس کائنات میں چلتا ہے، خالق میں تھوڑی چلتا ہے. وہ تو ہماری عقل سے کیا ہے، بالاتر ہے. تو خیر جو یہ تو ٹیکنیکل اسٹائل ہے نا.
تو تبلیغ میں جو اللہ تعالیٰ نے جو میں نوح علیہ السلام کو بتا رہا تھا، انہوں نے سادہ نوح علیہ السلام نے کیا کہا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، ارے بھائی ڈاروین کو چھوڑ، تو اپنی آنکھوں سے دیکھ، مٹی سے. اچھا یہ جو ہم جو بن کے آئے ہیں اس میں تو کروڑوں خربوں سال بھی نہیں لگے ہیں، ہم تو 9 مہینے میں مارکیٹ میں آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہے ماں کے پیٹ میں بھائی، یا اس اسپم میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہ تو میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، سائنسدانوں نے انسانوں کو بنتے ہوئے پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اگر یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، خدا کی قسم سائنسدان کہتے ہیں ایک انسان جب میں جیسے ہوں نا بننے میں اربوں سال لگے ہوں گے تو یہ بن کے آیا ہے. تو اللہ نے تو فوراً سورہ نوح میں اللہ نے بتا دیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ڈاروین تو بعد میں پیدا ہوگا میری اولادوں میں، لیکن تم ابھی جو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ مٹی سے تھوڑے دنوں میں، مٹی سے ہی ہے نا جو مٹی سے ہم خوراک کھاتے ہیں وہ اسپم میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنی جلدی ہو جاتی ہے یار، یہ کتنی جلدی تبدیل، 3 دن کے اندر اسپم مکمل بن کے تیار ہو جاتے ہیں. تو آپ جو بھی خوراک کھا رہے ہیں کتنی ڈفرینٹ قسم کی خوراکیں کھا رہے ہو، آپ پراٹھے پھوڑ رہے ہو، انڈے پھوڑ رہے ہو، کوئی سبزی کھا رہا ہے، کوئی دال کھا رہا ہے. ہر چیز گھوم پھر کے بن کیا رہی ہے، آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سماعت اور اسپم میں چینج ہو رہی ہے جو بالغ لوگ ہیں. ہر چیز، اتنی چیزوں میں 3 دن کے اندر پورا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے. صرف ہماری باڈی کو گلوکوز فوراً بن جاتا ہے، ہم جب ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا تو چینی اور یہ میٹھا کھاتے ہیں تو فوراً انرجی ملتی ہے. لیکن باقی جو پروٹین ہے یا اور جو ہماری باڈی میں ریکوری ہوتی ہے وہ کوئی 3 دن سے لے کے 10 دن جو بھی ڈاکٹروں کی آ رہا ہے وہ میڈیکل سائنس کی، لیکن بہت جلد وہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. سب فٹ فاٹ ہو گئے، بن ٹھن کے تیار 3 دن کے اندر ٹھکا ٹھک. ایسی مشینری اندر لگی ہوئی ہے، جو مرضی کھائے گا. تبھی یہ زیادہ کھانے پینے کو فوکس بھی نہیں کیا کرو، یہ بھی ذہن میں رکھو. اچھا کھاؤ، برگر پیزے اور یہ ٹوپی ڈرامہ چیزیں چھوڑ دو. لیکن اگر آپ کے پاس ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق کھانے کے پیسے نہیں ہے، بھی کیٹو ڈائٹ کے نام پہ بھی لوگ بہت وہمی ہو گئے ہیں. ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا لیکن لوگ پاگل ہوتے جا رہے ہیں، یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں، اتنا زیادہ ایسا کر لیا ہے نا. اللہ نے ہماری باڈی کو ایسا بنایا میرے بھائی کہ اس کو ابھی تک پوری طور پہ سمجھا گیا ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ایک ڈاکٹر کا مضمون پڑھا تھا بڑا زبردست. اس نے کہا بھائی میرے پاس تو میں غریب آدمی ہوں، گوشت کے پیسے نہیں ہوتے، بادام کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. وہ ڈاکٹر نے بڑا اچھا مشورہ دیا، اور وٹامن سی کے لیے کینو مالٹے میں نہیں کھا سکتا. اس نے کہا شیر صرف گوشت کھاتا ہے، وٹامن سی بھی پورا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. حالانکہ گوشت میں وٹامن سی ہوتا ہے کیا؟ کبھی دیکھا سیب میں امیون سسٹم کمزور ہوا ہوا ہے، زکام کھانسی ہو رہی ہے تو وہ سنترے کا جوس بنا کے پی رہا ہے. وہ صحرائی لوگ صرف ستو پہ گزارا کر لیتے ہیں. جو غریب علاقے ہیں نا، آپ افریقہ میں جائیں اور یہ صحراؤں میں ستو، گندم کا ستو، اسی ستو سے سب کچھ مل رہا ہے بھائی. ان کو نہ وٹامن سی کی کمی ہو رہی، 90 سال کی عمریں ہو رہی ہے ان کی. تو میڈیکل سائنس حرف آخر نہیں ہے. خود ڈاکٹر جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں وہ بھی مانتے ہیں. ہاں جب اللہ نے آپ کے پاس وسائل دیے ہیں تو پھر آپ سب کچھ کھائیں، لیکن نئی وسائل دیے ہیں تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اسی روٹی سے ساری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا، بہت ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے، انہوں نے کہا کہ ٹیسٹوں پہ زیادہ نہ بھروسہ کیا کرو، یہ والی کمی آ گئی تو آدمی ٹینشن میں جا رہا ہے. دیکھو کچھ ہو تو نہیں رہا نا، ٹھیک ہے نا. جیسے وٹامن سی کی کمی آ گئی ٹیسٹ میں، لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ نزلہ ہو رہا ہے، نہ کھانسی ہو رہی ہے، نہ کچھ بیماری ہو، تو سیٹ ہے یار. ہونا ہے ایسی کی تیسی، اس ٹیسٹ کو اٹھا کے کیا کرو، بکری کو کھلا دو. مجھے ایس پائلوریا کا مسئلہ تھا میرے ساتھ نا، ہے ابھی بھی، تو مجھے کچھ ہو نہیں رہا تھا پیٹ میں. مجھے 1-2 ڈاکٹروں نے بتایا ایچ پائلوریا بہت خطرناک اور یہ کینسر اور ایسا بنا دیا. میں گئے کام سے بھائی، اب تو گئے بھائی، مرے بھائی، اب تو کینسر ہونے والا ہے. تو ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کروایا. انہوں نے کہا، پھر ایک ڈاکٹر نے کہا بلڈ سے نہیں پتا چلتا بھائی، اسٹول ٹیسٹ ہوگا، آغا خان کے لیب میں کرواؤ. وہ زبردست یہ ایچ پائل. پھر میں نے ویڈیوز دیکھی انٹرنیٹ پر، وہ ایچ پائلوریا ہو ایسا جرثیمہ جو ہے نا، ایچ پائلورائے اصل جو اس کا لفظ ہے نا. بہت بڑے ایکسپرٹ کے پاس میں گیا. انہوں نے بولا بھائی کیا ہو کیا رہا ہے، پراٹھے کھا رہے ہو کتنے؟ میں نے کہا 2 کھا لیتا ہوں. ہضم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا ہو رہے ہیں. اور کہنا اور کیا کرنا ہے اور کیا چاہیے؟ جب 2 پراٹھے پھوڑ رہے ہو صبح 3 انڈوں کے ساتھ، اللہ معاف فرمائے، نظر بس سے اللہ بچائے، اور ملائی کی وہ بھی کھا جاتے ہو، اور نہاری کھا لیتے ہو، آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، پائے بھی پھوڑ دیتے ہو، اور کیا چاہیے؟ کیا کر رہا ہے میدے کا؟ اور کچھ ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ایسیڈیٹی ہوتی ہے. انہوں نے کہا اس میں یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا بھائی؟
और वो भी जब होती है जब नींद नहीं आती। नींद अगर मेरी पूरी ना हो ना, तो उन्होंने कहा नींद का तो दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक है, टाइम पे नींद कंप्लीट कर लो। मैंने कहा नींद पूरी हो फिर नहीं होता कोई। तो मैंने कहा ये आ खान की रिपोर्ट है, एच पाइलोराई। उन्होंने कहा भाई ये बकरी को खिला दो ये रिपोर्ट। क्या करो, ये डॉक्टर ही की बात कर रहा हूं, अब डॉक्टर खुद उलझे, मुझे कोई मलामत ना करे कि डॉक्टर कोई कहे कि नहीं एच पाइलोराई को हल्का ले रहा है ये। भाई मुझे वो डॉक्टर नहीं बताया कोई उन्होंने कहा टेंशन लेने का, ये सबका टेस्ट आएगा, यही आएगा। हो नहीं रहा तो क्या जरूरत है यार रिपोर्टें लेने की। तो नेट पे जब आदमी सर्च करता है ना, बावला होने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता, खूब समझ लो। इंटरनेट पे भरोसा ना किया करो, नेट पे सुना करो डॉक्टरों को, लेकिन अपने महल्ले पड़ोस के डॉक्टर से ना थोड़ा सा मशवरा ले लिया करो कि ये क्या है। खैर है, ये एक बीमारी है, अगर कोई इसकी जो अलामात हैं तो फिर इसका इलाज कराना जरूरी है, इलाज कराना जरूरी है। इसका नहीं हो रहा तो ये सब कुछ ना कुछ हर वक्त बॉडी में चल रहा होता है, तो जाने दो। अच्छा खैर, तो अब क्या मसला है, तो उन्होंने बताया कि कोई चीज की कमी होती है बॉडी में, बॉडी खुद ही उसका मुतबादिल तलाश कर लेती है। सिर्फ एक विटामिन डी के बारे में कहते हैं, वो 40 साल के बाद अगर वो कम है ना तो वो लाजमी सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ हो नहीं रहा तो सब सेट है, ठीक है ना। जब तक कोई आपको महसूस नहीं हो रही ना कोई बीमारी, तो बस को टेस्टों पे ना जाओ सिवाय विटामिन डी के। अच्छा खैर, तो कहां से कहां बात चली गई, तो मैं कह रहा था इतना पेचीदा सिस्टम अल्लाह ने बना दिया बॉडी के अंदर यार। वो सिर्फ सत्तू पे पल रहा है गांव देहात का आदमी, उसकी बॉडी हर चीज कहां से ले रही है। शेर सिर्फ गोश्त से सारे विटामिन मिनरल्स पूरे कर रहा है, सब कुछ मिल रहा है उसको। इतना पेचीदा सिस्टम, इतना बेहतरीन निजाम। अच्छा, हम जो भी खा रहे हैं, आंखों की बिनाई भी तेज हो रही है, कानों की, जो भी सिमरात, पिज्जा बर्गर नहीं है, ये ज़हन में रखो। पिज्जा बर्गर से आंखों की बिनाई तेज नहीं होती। जो मीठे लड्डू मिठाइयां फोड़ रहे हो, ये नहीं खाना शुरू कर देना कि चूंकि अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह जब सत्तू पे एक गांव देहात के आदमी को जिंदा रख सकता है तो मुझे लड्डू पे जिंदा क्यों नहीं रख सकता। मीठा आपको बहरहाल, और ये चीनी की सूरत में जो मीठा है ये छोड़ना पड़ेगा, शहद पे आना। अगर मीठा खाना है तो शहद खाओ। अच्छा खैर, तो कुछ चीजें तो नेचुरल ही नहीं है ना, ये जो पिज़्ज़े बर्गर और ये सफेद आटे की ये जो और मैदे वेदे, ये तो नेचुरल थोड़ी है, ये तो इंसान की खुराक थी, तो गोरों ने आके हमें इन फजूल चीजों पे लगा दिया। खैर, तो अल्लाह का निजाम कितना अजीब है मेरे भाई। जो भी खा रहे हैं हम, आंखों की बिनाई तेज हो रही है, कानों की समात तेज हो रही है, और अल्लाह कहते हैं उससे स्पर्म बन रहे हैं, वो थोड़े दिनों में अरबों खरबों, ये लॉ ऑफ चांस के तहत हो रहा है। ऐसा है भाई, इत्तेफाक से मांग में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं, बाय चांस जो है वो बाप के ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं कि पराठे से स्पर्म बन रहे हैं भाई। यार स्पर्म को देखो और पराठे को देखो, कोई मैचिंग है? किसी साइंसदान के पास पराठा ले, मैं तो चूंकि पराठे खाता हूं ना तो इसलिए मैं वो मिसाल दूंगा, वरना से पराठे से नहीं, और पराठा भी कोई खाने की चीज नहीं है, आदत पड़ी हुई है हमें, और वो भी हम इसी उसूल के तहत कि अल्लाह से होता है, गैरुल्लाह से कुछ नहीं होता। कहीं तो अल्लाह को लाओ ना भाई। अब ये थोड़ी कि पराठे छोड़ दें यार, हम इतना भी आप साइंस को, डॉक्टरों को लिफ्ट नहीं कराओ। तो लॉ ऑफ चांस के तहत क्या हो रहा है कि जी पराठों से क्या बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं, और इत्तेफाक से मर्द अलग बन गया, औरत अलग बन गई, एक ही मखलूक सामने नहीं आई है। तो ये जो मैंने मिसाल दी थी ना 10 सिक्कों वाली, उसमें तो 10 अरब दफा ये अमल था, 10 अरब लोग कर रहे हो तो एक में इस बात का चांस है। ये जो हो रहा है ना इस कायनात में, पूरी कायनात बन गई, सितारे सैयारे, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, थोड़ा सा फासला बढ़ जाए तो सूरज की 10 तरफ से आजाद, थोड़ा सा कम हो जाए तो सूरज पे जाके टकरा जाएगी। ऐसे बिल्कुल लग रहा है कोई प्लग पाना लेके ना कोई नट बोल्ट टाइट कर रहा था, जमीन के नट बोल्ट टाइट कर रहा था और उसको 23 डिग्री पे झुका दिया जमीन को। ज्यादा भी नहीं झुकाया, ज्यादा झुकाएंगे ना ये दिन और रात का डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, गर्मियों में इससे भी ज्यादा गर्मी। जैकबाबाद वाले तो उबलना शुरू हो जाएंगे गर्मियों में अगर ज्यादा अल्लाह ने ये कर। एक खास 23 ना 24 ना 22, यार ऐसी एडजस्टमेंट, यार एक लग रहा है कोई प्लग पाना लेके बैठा हुआ था, स्क्रू से टाइट कर रहा था जमीन को कि इतना झुकाना है इसको, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं, और इतनी स्पीड से सूरज के गिर्द घुमाना है इसको, ना स्पीड ज्यादा करनी है ना स्पीड कम करनी है। पूरी एक बेहतरीन एडजस्टमेंट है। ये तो खरबों से जरब दें, फिर भी ये इत्तिफाक नामुमकिन। मैंने 2 हफ्ते पहले एक मिसाल दी थी ना कि एक साइंसदान ने कहा है कि ऐसा ही है जैसे कचरा पड़ा हुआ है
اور کھربوں سال میں اس سے ایک بوئنگ طیارہ بن کے تیار ہو گیا اتفاق سے. تو وہ جتنا امکان اس کا ہے اس سے بھی کم امکان اس کائنات کے بننے کا ہے. تو اب نوح علیہ السلام نے کیا سمجھایا؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. دیسی دلائل دیے نوح علیہ السلام نے, دیسی انداز سے. ابے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو مٹی سے اسپم بنتے ہیں, اسپمس ماں کے پیٹ میں جا کے جمے ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتا ہے, جمع ہوا خون جو ہے وہ گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے, گوشت میں آنکھیں, ناک, کان, دل, دماغ, جگر لگ رہے ہوتے ہیں, پھر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, کیسا رو رہا, چیخ رہا ہے اور آوازیں کس رہا ہے, پھر اس کی مسکراہٹ, ہر چیز بچے کے حساب سے اللہ نے اس میں رکھ دی ہے. دیکھو بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں, کسی کام کے نہیں ہوتے, کوئی کما کے کھلاتے ہیں, ہر چیز میں آپ کے محتاج ہیں, تو انسان کے لیے تو وہ بہت بڑے بوجھ بن جاتے, کوئی نہیں پالتا ان کو. لیکن ان کے چہرے پہ اللہ نے ایک لکیریں ڈال دی ہیں جس کو چائلڈ اسکیما کہتے ہیں یا اسکیم کہتے ہیں, میں یہ لفظ بھول گیا ہوں, چائلڈ اسکیما کہتے ہیں میرا خیال, چائلڈ اسکیما. یہ ایسی لکیریں بچوں کے چہرے پہ پڑی ہوتی ہے نا کہ اس پہ آٹومیٹیکلی انسان کا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے. یہ جانوروں کے بچے میں بھی ہوتا ہے. بلی جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے نا, اس کے چہرے پہ, بلی کے بچوں کے چہرے پہ الگ سے معصومیت نظر آئے گی آپ کو. خدا کی قسم کوئی بڑا مصور بیٹھ کے جب تک یہ لکیریں نہ بنائے نا, کہ ایسی لکیریں ڈیزائن کرو کہ دیکھتے ہی اس کے طرف دل کھینچا چلا جائے. بچے کی مسکراہٹ اور بڑے کی مسکراہٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. بچے کی معصومیت میں, بڑے کی معصومیت میں, بڑے میں معصومیت ہوتی نہیں ہے. رو رہا ہوتا ہے, دل چاہتا ہے دو ٹپڑ لگا کے خاموش کرا دو اس کو. ویسے تو آج کل بچوں کے بارے میں بھی ماؤں کا دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ دو تھپڑ لگا کے, لیکن بچے پہ کوئی مصیبت آتی ہے جو اس کا چہرہ جس طرح سے بنتا ہے نا, وہ بڑے کا چہرہ ویسا نہیں بنتا, کیونکہ دل فوراً کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف. تو یہ اس کے چہرے پہ کچھ لکیریں قدرت نے بنائی ہیں, اسی حساب سے بنائی ہیں, کیونکہ یہ سوسائٹی کے لیے فی الحال کسی کام کا نہیں ہے. اس کو خدمت چاہیے. کون خدمت کرے گا بھائی؟ اس کے چہرے پہ ایسی لکیریں ڈال دو جو اس کو دیکھے اس کو اس پہ پیار آئے. تبھی دیکھیں بچے, ہم بچوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے انسان سے, بہت ترس آتا ہے بچوں کے اوپر. کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو نا, بڑوں پہ ظلم ہو رہا ہو, اس پہ انسان کا دل اتنا پگھلتا نہیں ہے. بچوں پہ ہو رہا ہے ایک دم دل پگھلنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ ان کے چہرے پہ الگ سی معصومیت ہے. تو معصومیت کیا ہے؟ وہ لکیریں ہی تو ہیں. وہ کچھ لکیریں اللہ نے ایسی اس اسٹائل کی بنا دی ہیں, ان کی آنکھوں کو ایسا بنا دیا ہے کہ وہ کھینچتا ہے اپنی طرف لوگوں کو. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے صندوق سے نکالا ہے تو فرعونی کا تو ارادہ تھا قتل کرنے کا, لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, اے موسیٰ ہم نے تیرے چہرے پہ ایک ایسی معصومیت ڈال دی, اور ایسی اللہ نے کچھ چہرے پہ لکیریں بنا دی کہ محبت, جو دیکھتا تھا اس کا دل کھینچا چلا جائے. یار اتنا پیارا بچہ, بھائی اس کو قتل مت کرو, بھائی اس کو قتل. فرعون جیسا سخت دل آدمی بھی بالآخر اس نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا. تبھی تو کہتے ہیں جو بچوں کے قاتل ہوتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں, اس لیے کہ یار ان کو دیکھ کے پیار کرنے کا دل چاہتا ہے بچوں کا. اس لیے مجھے وہ بہت ہی کوئی بے شرم لگتا ہے جو بچوں پہ زیادتی ظلم کرتا ہے, بچوں پہ مارتا پیٹتا ہے ان کو. میں تبلیغ کی بات بتا رہا تھا کہ یہ جو 2-3 بیسک چیزیں ہیں نا, تبلیغ والے اسی کو پوری دنیا میں لے کے چلتے ہیں. یہ بیسک ہیں. اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے, اور اللہ پہ اعتماد آ جائے, اللہ پہ توکل آ جائے. میں نے تبلیغ والوں کو نہیں دیکھا کہ وہ جب کوئی مصیبت آئے نا تو وظیفوں میں لگے ہوئے ہوں, کیونکہ اکثر یہ واقعہ بتایا جاتا ہے بھائی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگ. میرے والد صاحب تبلیغ میں لگاتے تھے نا, کوئی پریشانی آتی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے. یہ صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی حدیث میں نماز نہیں ہے, لیکن نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جب بھی کسی کو کوئی مشکل ہو نا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے, تو اس کا نام بعد میں آسانی کے لیے صلاۃ الحاجت رکھ لیا.